نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. العفو معاف فرمانے والا، بہت زیادہ درگزر فرمانے والا. ومن اسمائه الحسنى عز وجل العفو، اللہ سبحانہ تعالی کے خوبصورت ناموں میں سے ہے العفو، عزت و جلال والے رب کے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم کوئی بھلائی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اگر تم بندوں کو معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ معاف فرماتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ قدرت بھی رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے پکڑنے کی، سزا دینے کی. خاص طور پر اگر کوئی شخص اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اور غلطی کو غلطی مان لے اور آپ سے سوری کرے تو آپ کو سوری قبول کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور. ذالک، یہ بات، ومن عاقب، اور جو بدلہ لے، عاقب بدلہ لے یعنی پیچھے آئے، بمثل ویسا ہی، ما عوقب به جو ظلم کیا گیا اس پر، یعنی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا ویسا ہی اگر کوئی بدلہ لے لے، ثم بغی علیہ، پھر زیادتی کی جائے اس پر، لینصرنہ اللہ، البتہ ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ. ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بخشش فرمانے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے ساتھ ہے، خصوصاً اگر ان پر کوئی ظلم کرے یا زیادتی کرے. مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ کتنی تیزی سے اوپر پہنچتی، یعنی اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، تھرو اینڈ تھرو جاتی. تو کبھی کسی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اور پھر وہ شرمندہ ہو، پھر وہ معافی مانگے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، ورنہ ہم ظالم بن جائیں گے اور وہ مظلوم. کچھ کہنا چاہیے؟ کون سی سٹیجز؟ یہ جو مظلوم کو آتی، جس پر بغاوت کی گئی ہو، جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس کے لیے اللہ کی مدد ہے. ہم مظلوم ہیں، واقعی مظلوم ہیں، واقعی. جھوٹ، دھوکہ، فریب، عمل قوم لوط، شراب، زنا، کون سی برائی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ہماری قوم میں نہیں پائی جاتی؟ اور اس پر کتنے شرمندہ ہیں ہم، اور کتنی معافی مانگتے ہیں اور کتنا روتے ہیں. کیونکہ معافی تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کہ میں توبہ کی سارے گناہوں سے، میں تو باز آیا. ظلم کر کر کے، اور سب سے بڑا ظلم تو شرک، ہر طرح کا عقیدے کا بگاڑ. اچھے بھلے سمجھدار لوگ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کیونکہ بغیر سوچے سمجھے بول رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلیں. ہم بدل جائیں، آپ دیکھیں حکمران بھی بدل جائیں گے، کیونکہ حکمران تو وہ ہوتے ہیں جیسے عوام ہوتے ہیں. بالکل اس طرح بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو اندر سے تو نہیں دیکھا جا کے، ہمیں کیا پتا، کیونکہ ہم نے تو بس ٹارگٹ بنا لیا کچھ لوگوں کو کہ سب غلطیاں ان کے ذمہ ڈال دی، وہ خود پاک صاف ہو گئے. تو اس چیز کو ہمیں بدلنا پڑے گا. آپ یقین کریں کہ اپنے بچوں میں جب میں دیکھتی تھی نا کوئی غلطی کرتے ہیں تو میں آیت کریمہ پڑھتی تھی کہ یہ میرا کوئی گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے دکھا رہا ہے. اگر وہ میری بات نہ مانے یا میری نافرمانی، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ فرما بردار ہے، ایسا کچھ مسئلہ نہیں. لیکن جس وقت بھی کوئی ایسی چیز ہوتی تھی میں کہتی یا اللہ یہ میرا قصور، یہ تو مجھے دکھا رہا ہے،
کوئی طالب علم بدتمیزی کرے یا کچھ کرے تو میں فوراً سوچتی تھی میں نے کون سی اللہ کی حد توڑی ہے، میں نے کہاں غلطی کی، اللہ مجھے میری غلطی دکھا دے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تیری فرما بردار ہوں اور یہ میرے فرما بردار نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، اللہ میری اولاد میں اصلاح کر دے، میں تیری طرف توبہ کرتا. اللہ تبارک و تعالی هو العفو الذي له العفو الشامل الذي وسع عفوه الورى ووسع ما يصدر عن عباده من الذنوب لا سيما اذا اتوا بما يوجب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة فهو سبحانه العفو وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. اللہ تبارک و تعالی هو العفو، اللہ تبارک و تعالی وہ بہت معاف کرنے والا ہے. الذی لہ العفو الشامل، وہ جس کے لیے ہے مکمل عفو، یعنی اس کی اس صفت میں کمال ہے، اس جیسا کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا، جو پورا پورا معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے. العفو الشامل، شامل یعنی کامل. الذی وسع عفوہ الورا، وہ جس کی عفو معافی ساری انسانی مخلوق کو شامل کیے ہوئے ہے، اس پر چھائی ہوئی ہے. وسع کا مطلب چھائی ہوئی ہے، اس کی معافی چھائی ہوئی ہے اس کی ساری مخلوق پر. ورا کہتے ہیں تمام انسانی مخلوق، سارے بندے. ٹھیک ہے. خیر الورا کبھی سنا؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ صرف انسانی مخلوق. کس کے لیے آتا ہے خیر الورا؟ کبھی سمجھا یہ کیا لکھا ہو خیر الورا؟ صرف ایک رائم میں پڑھ جاتے ہیں بغیر سمجھے. تو خیر الورا، ورا سے مراد ہوتا ہے تمام انسانی مخلوق. اللہ سبحانہ و تعالی سارے انسانوں کو معاف کر سکتا ہے، چاہے کوئی گورا ہو، کالا ہو، انگریز ہو، حبشی ہو، کوئی بھی ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اس صدی میں ہو، پچھلی میں ہو، ایز لانگ ایز وہ توبہ چاہے اللہ تعالیٰ سے. تو جو بھی معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ووسع ما يصدر عن عباده من الذنوب، اور چھائی ہوئی ہے اس کی عفو جو بھی صادر ہوتے ہیں اس کے بندوں سے گناہ. لا سیما، خاص طور پر، اذا اتوا، جب وہ ارتکاب کریں، بما یوجب العفو عنہم، جو واجب کرتی ہے معافی ان سے، یعنی خاص طور پر وہ گناہ جن پر معافی مانگنا لازم ہے. من الاستغفار والتوبۃ والایمان والاعمال الصالحۃ، استغفار، توبہ، ایمان اور اعمال صالحہ میں سے. فہو سبحانہ العفو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ عفو ہے. وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے. ویعفو عن السیئات، اور معاف کر دیتا ہے برائیوں کو. ویعلم ما تفعلون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی برائی کسی بھی قسم کی ہو، گناہ کوئی بھی ہو، غلطی کسی طرح کی بھی ہو، سب معاف ہو سکتا ہے. اور عفو جو ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ forgive، forget اور erase سب کچھ کر دینا، ایسے کر دینا جیسے اس نے کوئی غلطی کی ہی نہ ہو. عفا یا عفو بیسیکلی کہتے ہیں جیسے آفت الدیار، گھروں کے نشان مٹ گئے. جیسے پانی کے اوپر کوئی چیز نہیں ٹھہرتی نا، پانی کی سطح ہوتی ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ ہاتھ سے کوئی ڈیزائن بنائیں تو کتنی دیر تک بنا رہے گا؟ تھوڑی دیر، اس کے بعد کیا ہوگا؟ واش آؤٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح مٹی کے اوپر اگر آپ کوئی پھول بوٹے بنائیں زمین کی سطح پر، تو ہوا چلے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سارا مٹ جاتا ہے. اسی طرح بندے بھی جب گناہ کرتے ہیں تو اپنے نامہ اعمال میں مختلف قسم کے برے برے نقش و نگار بنا دیتے ہیں. پھر جب معافی مانگتے ہیں اور سچے دل سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سارے کو بالکل صاف کر دیتے ہیں. گناہ کسی بھی قسم کا ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے. تو توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو گناہوں کو مٹاتی ہے، لیکن توبہ کی جو شرائط ہم نے پڑھی ہے، شرمندگی بھی ہو اور گناہوں کو چھوڑنا بھی ہو، اور سچے دل اور اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا جائے، چاہے ہماری غلطی اپنے سے بڑے کے ساتھ ہو یا چھوٹے کے ساتھ ہو،
اپنے کے ساتھ ہو یا پرائے کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی ہم زیادتی کریں تو ہم اپنے آپ کو غلط قرار دیں کہ ہماری غلطی ہے. جب تک ہم اپنی غلطی نہیں مانتے نا تو اس وقت تک توبہ کا عمل بھی رک جاتا ہے، کیونکہ اس کی شرح ابو وہو سبحانہ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی العفو الغفور، معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. الذی لم یزل، وہ جو ہمیشہ سے ہے، ولا یزال، اور ہمیشہ رہے گا، بالعفو معروفا، عفو کے ساتھ معروف، پہچانا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اس کی صفات میں سے ہے کہ وہ معاف کرتا ہے. وبالغفران والصفح، اور بخشش اور درگزر کے ساتھ، ان عبادہ، اپنے بندوں کے ساتھ، موصوفا موصوف ہے، یعنی اس کی صفت ہے یا اس کا وصف ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. وکل احد، اور ہر ایک، ہر کوئی، مضطر، مجبور ہے، الی عفوہ ومغفرتہ، اس کی معافی اور بخشش کا، یعنی ہر ایک کو ضرورت ہے اس کی. کما ہوا مضطر الی رحمتہ وکرمہ، جیسا کہ وہ، یعنی ہر ایک مجبور ہے طرف اس کی رحمت اور اس کے کرم کے. جیسے ہر ایک کو اس کی رحمت و کرم چاہیے، ایسے ہی ہر ایک کو اس کی معافی چاہیے. الوادع ان، اتارنے والا، ان عبادہ، اپنے بندوں سے، تبعۃ خطایاہم وآثامہم، پیچھے آنے والے ان کی خطاؤں اور گناہوں کے، یعنی ان کے جو آثار ہیں ان کو بھی دور کرنے والا ہے. تبعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی جو فالوئنگ، آفٹر ایفیکٹس. فلا یستوفیہا منہم، تو چھوڑ دیتا ہے ان کو ان میں سے، اذا تابوا وانابوا، جب وہ توبہ کر لیں اور پلٹ آئیں. یستوفیہا یعنی پورا پورا کر لیتا ہے، نہیں چھوڑتا ہی کچھ نہیں، پوری معافی دے دیتا ہے. جب وہ توبہ کرتے ہیں تو پورا پورا معاف کر دیتا ہے، تو کچھ نہیں چھوڑتا ان کے لیے. واللہ عز وجل عفو کریم یحب العفو، اللہ عز وجل معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے. یحب العفو، محبت کرتا ہے معاف کرنے سے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. وَيُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ يَسْعُوا فِي فِعْلِ الْأَسْبَابِ الَّتِي يَنَالُونَ بِهَا عَفْوَهُ مِنَ السَّعْيِ فِي مَرْضَاتِهِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى خَلْقِهِ. وَيُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ، اور وہ پسند کرتا ہے اپنے بندوں سے، أَنْ يَسْعُوا، کہ وہ کوشش کریں، دوڑیں، فی فعل الاسباب، ان اسباب کے کرنے میں، التی ینالون بہا عفوہ، جو پا لیتے ہیں اس کے عفو کو، یعنی وہ کام کریں جس سے اس کی معافی حاصل کر سکیں. من السعی فی مرضاتہ، کوشش کرنے میں اس کی رضامندی کے کاموں میں، کوشش کر کے یا دوڑ دھوپ کر کے اس کی رضامندی کے لیے. والاحسان الی خلقہ، اور اس کی مخلوق کی طرف احسان کر کے. اب مجھے ذرا احسان کا مطلب تو بتائیے، اس کا ٹیسٹ اب کرنے لگی ہوں. بتائیں احسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کچھ دینا جس نے کبھی کچھ نہیں دیا. اس طرح تو پھر اگر وہ دے تو پھر دینا احسان نہیں ہوگا، بدلہ ہوگا. اچھا دیکھیے ترتیب سے چلیے، جیسے میں نے صبح ترتیب سے بتایا تھا نا، احسان کا پہلا درجہ کیا ہے. جنرل باتیں کر رہے ہیں آپ، صبح جو میں نے بتایا مجھے وہ جواب چاہیے. جی اوکے گڈ. اور حسن سلوک کرنا، یعنی جب بھی احسان کا لفظ آئے تو پہلے جو آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے وہ کیا ہے؟ حسن سلوک کرنا. حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا برتاؤ. اب اچھے برتاؤ کا مطلب آگے بیان ہوگا. نمبر 1، اپنے مال، علم، جسم، جان، صلاحیتوں اور جاہ و منصب، جو بھی آپ کے پاس اللہ نے نعمت دی ہے، ان سب کے ذریعے دوسروں کی بھلائی کرنا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، یہ احسان ہے. یہ نہیں کہ کوئی ہمیں کچھ نہ دے تو تب ہم کریں تو احسان ہے، اور اگر ویسے کریں تو احسان نہیں. ویسے بھی کرتے رہنا احسان ہے. کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے کہ نہ کرے، دونوں صورتوں میں کسی کے ساتھ اچھا کرنا احسان ہے. یعنی احسان کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرنا. محسن کہتے ہیں نیکوکار کو، نیک کام کرنے والے کو. جی دوسرا معنی کیا ہے؟ محسن کون ہوتا ہے؟
کسی کو اذیت نہ دینا، یعنی اگر آپ کسی کو نیکی نہیں کر سکتے نا تو اذیت نہ دیں، کسی بھی طریقے سے دوسرے کو تنگ نہ کرنا. جی خندہ پیشانی سے، یعنی کہ ہنس مکھ ہونا، روکھا سوکھا اور ڈرائے مزاج کا نہ ہونا، کہ ہر ایک کو پٹخ کے جواب دیا اور مزہ چکھا دیا اور روب جمانے کے چکر میں بد اخلاق ہو جانا. محسن نہیں ہوتا ایسا شخص. ٹھیک، یعنی آپ اپنے اصولوں پر قائم رہیں لیکن ساتھ ہنستے مسکراتے بھی رہیں. جی عبادت میں بھی احسان ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنا گویا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ یہ کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. دوسروں کے لیے راہ ہموار کرنا، دوسروں کے لیے راہ ہموار کرنا. اوکے ٹھیک ہے، کوئی کریم استعمال کرے تاکہ ساری شکنیں ختم ہو جائیں. ہاں ان کا سوال ہوتا ہے اسمائل کرتے کیسے ہیں؟ ہمیں اسمائل یعنی کرنا مشکل لگتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو یہ کام کرنا مشکل لگتا ہے، یعنی اسمائل کرنا مشکل لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی بائی نیچر ایسے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے اچھا سلوک کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، پر ہم اسمائل کے ساتھ نہیں کر سکتے. کتنی بڑی آفت ہے، کتنی بڑی نیکی سے محروم ہے. کولنگ سسٹم ہوتا ہے نا، اسمائل جو ہوتا ہے نا بیسیکلی اپنا باڈی کول کرتا ہے. بالکل کتنے بڑے صدقے سے محروم ہے. بالکل صدقے سے محروم ہے، اور کیا. ومن کمال عفوہ سبحانہ انہ مہما اسرف العبد علی نفسہ ثم تاب الیہ ورجع غفر له جمیع جرمہ کما قال سبحانہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. ومن کمال عفوہ، اور اس کے عفو کے کمال میں سے ہے سبحانہ وتعالی کے، انہو کہ بے شک وہ مہما اسرف العبد علی نفسہ، جب بھی جتنا بھی زیادتی کر لے بندہ اپنی جان پر، ثم تاب الیہ پھر اس کی طرف توبہ کرے، ورجع اور رجوع کر لے، غفر له جمیع جرمہ بخش دیتا ہے اس کے لیے اس کا سارا جرم، کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ وہی حلیم الذی لولا کمال عفوہ وسعۃ حلمہ ما ترک علی ظہر الارض من دابۃ تدب ولا نفس تطرف ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابۃ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی وہو سبحانہ الحلیم، اور وہ اللہ تعالی بہت الحلیم ہے، بردبار ہے. الذی وہ جو لولا اگر نہ ہو کمال عفوہ اس کے عفو کا کمال، یعنی کامل عفو نہ ہو کہ کچھ معاف کرتا اور کچھ نہیں کرتا، وسعۃ حلمہ اور اس کے حلم کی وسعت، ما ترک علی ظہر الارض من دابہ تو نہ چھوڑے زمین پر کوئی جاندار، تدبو جو حرکت کر سکے، ولا نفس اور نہ کوئی انسان، تطرف جو حرکت کرے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ اگر پکڑنے لگے اللہ لوگوں کو، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترکا نہ چھوڑے، علیہا من دابۃ اس پر یعنی زمین پر کسی جانور کو، جاندار کو، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی لیکن وہ مہلت دیتا ہے ان کو ایک وقت مقرر تک. اللہ عز وجل هو العفو الغفور الذي كما انه يحب العفو ويعفو ويغفر لعباده فقد حثهم على العفو والصفح عن العباد وقبول الاعذار من سائر الناس والجزاء من جنس العمل فمن عفا لله عفا الله عنه ومن احسن لله احسن الله اليه في الدنيا والاخره ومن غفر غفر الله له كما قال سبحانه وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور الرحیم. واللہ عز وجل اور اللہ عز وجل هو العفو الغفور وہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. الذی وہ جو کما جیسا کہ انہ یحب العفو وہ محبت کرتا ہے معاف کرنے سے، ویعفو اور معاف کر دیتا ہے، ویغفر لعبادہ اور اپنے بندوں کو بخشتا ہے. فقط پس تحقیق حثہم اس نے ان کو ابھارا ہے، علی العفو والصفح عن العباد
بندوں سے معاف کرنے اور درگزر کرنے سے، یعنی جیسے وہ خود معاف کرتا ہے تو اس نے بندوں سے بھی معاف کرنے کو پسند کیا ہے. وہ قبول الاعذار اور عذر قبول کرنے سے، من سائر الناس تمام لوگوں میں سے. والجزاء من جنس العمل، یہ جملہ کئی دفعہ میں تفسیر میں بھی بولتی ہوں. والجزاء من جنس العمل، اور جزاء عمل کی جنس میں سے ہی ہوتی ہے، یعنی جیسا کرو ویسا بھرو. فمن عفا للہ، پس جو کوئی معاف کر دے اللہ کی خاطر، عفا اللہ عنہ، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. ومن احسن للہ، اور جو احسان کرے اللہ کی خاطر، احسن اللہ الیہ، اللہ اس کی طرف احسان کرتا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. ومن غفر، اور جو معاف کر دے، غفر اللہ لہ، اللہ بخش دیتا ہے اس کو. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں. الا تحبون، کیا تم نہیں پسند کرتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تم کو معاف کر دے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تھوڑی دیر رک کے سوچئے کہ کیا آپ پر کبھی کسی نے کوئی زیادتی کی؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کے والدین ہی ہوں. بعض اوقات ان کی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں، فرسٹریشنز ہوتی ہیں، تو وہ بچوں کے ساتھ سارا غصہ نکال دیتے ہیں. کبھی انہیں ان کے حق سے محروم کر دیتے ہیں، کبھی ایک بچے کو دوسرے بچے سے کمپیئر کر کر کے اسے احساس کمتری میں ایک مبتلا کر دیتے ہیں. کبھی اپنی لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ان کے سامنے. ہو سکتا ہے وہ زیادتی کرنے والا آپ کا شوہر ہو جس نے آپ کا حق آپ کو نہ دیا ہو. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا ہمسایہ ہو، کوئی آپ کا ٹیچر ہو، کوئی بھی، کہ جس سے آپ کا دل ہر وقت غصے میں رہتا ہے، آپ کے ذہن میں شکوے شکایات ہوتے ہیں، آپ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچ کے، اور ہم وہ بوجھ اٹھائے رکھتے ہیں، وہ زخم لگائے رکھتے ہیں، ان کو ہرا کیے رکھتے ہیں بار بار سوچ کے. حالانکہ اب گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا. جو ہونا تھا ہو گیا ہمارے ساتھ، جو بننا تھا بن گئے ہم. بعض اوقات کوئی ہماری شان میں گستاخی کر جاتا ہے، جیسے بچے ہو سکتے ہیں، صرف والدین نہیں بچے بھی ہو سکتے ہیں. بچے ہمارے ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہیں، یا اسی طرح کوئی انسان آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے جو آپ پر کھل جاتی ہیں. آپ کے سسرالی رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس نے آپ پر بہت زیادتی کی ہو اور آپ کا دل معاف کرنے کو تیار نہ ہو، آپ بھول نہ پاتے ہو. تو اپنے ذہن میں ایک دائرہ بنائیں، ان سب کو اس کے اندر جمع کریں اور اس کو ہوا میں اڑا دیں کہ میں نے سب کو معاف کیا. جی اڑا چکے الحمدللہ. اس کے بغیر کوئی پروڈکٹیو کام کر نہیں سکتے آپ جب تک آپ کو معاف کرنا نہ آتا ہو، ورنہ آپ اپنے اندر ہی کڑتے رہیں گے، الجھتے رہیں گے، غم زدہ رہیں گے اور آگے نہیں بڑھ سکیں گے. کسی جرم کرنے والے کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرنا اور اس کو کہنا عبادی، لفظ اس کے لیے یوز کرنا، یہ کتنی اس کی بات ہے. یعنی بہت ہی اون کرنا یا ٹرسٹ کیا جائے، مجھ پہ ٹرسٹ کرو. کیونکہ اکثر کیا سمجھتے ہیں جب ہم جرم کر لیتے ہیں تو ہم اسی سے بھاگنے لگتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتا ہے. خاص طور پہ جب عبادی کا لفظ اللہ تعالیٰ بڑے خاص جگہ پہ یوز کرتے ہیں، یعنی اتنا ان کو اعتماد دیا ہے کہ تم نے اگرچہ غلطیاں کی ہیں پھر بھی تم میرے بندے ہو، مت بھاگو یہاں سے، توبہ کر لو. دوبارہ چھیڑ بیٹھتے ہیں. بالکل ہو سکتی ہے تکلیف، پھر دوبارہ کہہ دیا میں نے بھلا دیا، میں نے معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اثر میرے دل سے نکال دے، کیونکہ اس تکلیف کے ساتھ زندہ رہنا بھی بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ جب آپ معاف کریں گے نا اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس بندے کی میرے دل میں محبت ڈال دے، تو واقعی اللہ ڈال سکتا ہے، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. زندگی آسان ہو جاتی، زندگی انجوائبل ہو جاتی. اور یہی معنی ہے اس کا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. مطلب پتہ ہے اس کا؟ جو بھی نیک کام کرے خواہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو اچھی زندگی بسر کرائیں گے بشرطے کہ وہ مومن ہو. ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے نا. اللہ پر ایمان کیا ہے کہ اللہ کی ساری صفات کو مانا جائے، اور اللہ کی ساری صفات کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر اس کے مطابق اپنے عمل اور اخلاق کو بھی بدلیں. یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، جب اللہ معاف کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے. جی ہاں، تو تب بھی توبہ کی جائے. ربنا ظلمنا انفسنا، پیچھے والے چیپٹر میں جو ہم نے پڑھا کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ تو ہمیں معاف کر دے. کسی پر کیا یا اپنے آپ پر کیا، گناہ دونوں طرح کا ہوتا ہے. جی میری کزن تھی، وہ مجھ سے نا ناراض ہوتی تھی بغیر کسی وجہ کی نا. پھر وہ میرے گھر آئی تو میں اس کو نا کافی منایا، اس سے باتیں کرتی رہی. تو میری ماما منع کرتی رہی کہ تم زیادہ اوپر نہ کرو. تو میں نے ان سے ایک ہی بات کی تھی، کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے دل میں اس کے خلاف کوئی غل نہ رہے. میں نے جنت لینی ہے اور مجھے اس چیز کی فکر ہے. تو وہ یہی کہتی کہ تم زیادہ نہ اسے بولو سے، لیکن اتنا زیادہ نہ کرو. ماں باپ دو وجہ سے یہ بات کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ بعض اوقات ان کا کوئی تجربہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ تعلق میں ایک حد پر رہو کہ وہ نقصان نہ پہنچائے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر معاف بھی نہ کرنے دے تو انہوں نے قرآن اس طرح نہیں پڑھا ہوتا، دین کی سمجھ اتنی نہیں ہوتی جتنی آپ میں ہے، تو اس وجہ سے بھی نظریے کا فرق ہو جاتا ہے. جی اس زیادتی کا تو علاج کیا جائے کوئی جو مسلسل کیے جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے زیادتی کو بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا نا، کیا واقعی وہ زیادتی ہے یا ہم چڑے ہوئے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہمارے کسی رویے کی وجہ سے ہم پہ زیادتی. جی بالکل ایگزیکٹلی. ہاں کئی وجوہات ہو سکتی ہے، جنرل بات نہیں کی جا سکتی. ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم ہی غلط ہوں، بالکل پاسبل ہے. اگر انسان کو خود کہے نا کہ تم اپنے آپ کو معاف کر دو، تو بعض گناہ، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ سالوں اپنے آپ کو لوگ معاف نہیں کرتے. لیکن یہ جو کاملیت ہے نا آپ میں کہ اللہ معاف کر دیتے، اور ایسے جیسے بالکل پانی پہ نقش، تو ایک سکون سے اندر اتر آ جاتا ہے. بندہ اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا، دوسروں کو کرنا. اور بالکل اس کا کیا معاف پتہ بھی چل جاتا ہے پھر آپ کو، جیسے کہ نا اپنے آپ کو ٹارچر میں رکھنا. تو ایک لمحہ آتا ہے جب آپ واقعی لگ جاتے ہیں نا آپ اسی توبہ کے اوپر، تو وہ آپ کو ریلیف فیل ہوتا ہے اندر کہ بالکل معافی آ گئی، پرسکون ہو جاتے ہیں نا آپ خود. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَفُوُّ الْقَدِيرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ يُنْعِمُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ وَيَعْفُو عَنِ الْمُذْنِبِينَ وَالْمُجْرِمِينَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى عِقَابِهِمْ وَالْانْتِقَامِ مِنْهُمْ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ، وہ اللہ سبحانہ وتعالی العفو القدیر ہے، معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے. الذی لم یزل، جو ہمیشہ سے ہے، ولا یزال، اور ہمیشہ رہے گا، ینعم علی جمیع الخلق، اپنی ساری مخلوق پر انعام کرتا، نعمتیں برساتا. ویعفو عن المذنبین والمجرمین، اور معاف کرتا گناہگاروں کو اور مجرموں کو. مع قدرتہ علی عقابہم والانتقام منہم، باوجود قدرت کے، مع قدرتہ، باوجود قدرت کے، علی عقابہم، ان کو سزا دینے کی، والانتقام منہم، اور ان سے انتقام لینے کی. باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے سکتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. یہ ایک اور پہلو ہے اب، کہ ایک یہ ہے کہ کسی کو معاف کر دینا کیونکہ ہم بدلہ نہیں لے سکتے، اور دوسرا کیا ہے، طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دینا. فسبحان المولا الکریم الذی یعفو عن زلات العباد وذنوبہم العظیمہ ویسدل علیہم سترہ ثم یعاملہم بعفوہ التام الصادر عن قدرتہ وقد تکفل اللہ باجر من عفا عن غیرہ من الناس فیعطیہ اجرا عظیما ویجزیہ ثوابا جزیلا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا يحب الظالمین. استغفر اللہ. فسبحان المولا الکریم، پاک ہے مولا کریم، الذی، وہ جو، یعفو عن زلات العباد، جو معاف کر دیتا ہے بندوں کی پھسلن کو، جیسے ابھی ہوئی. عن زلات العباد، زلہ اسی کو کہتے ہیں کہ کہنا کچھ مطلوب ہو اور کرنا کچھ ہو اور ہو کچھ جائے. جیسے آپ چل رہے ہوتے ہیں تو
پھسلنا تو آپ کو مقصد نہیں ہوتا، لیکن ایک دم پاؤں سلپ کر جاتا ہے، ٹنگ سلپس یا فٹ سلپس یا کچھ بھی. وَذُنُوبِهِمُ الْعَظِیمَةِ اور ان کے بڑے بڑے گناہوں کو. وَيَسْدُلُ اور لٹکاتا ہے، علیہم ان پر، سترہ اپنا پردہ، یعنی ان پہ اپنا پردہ ڈال دیتا ہے، ان کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے. ثم يعاملهم بعفوه التام پھر معاملہ کرتا ہے ان سے اپنے مکمل عفو درگزر کے ساتھ. الصادر عن قدرتہ جو اس کی قدرت سے صادر ہوتی ہے، یعنی اپنی خاص قدرت کے ساتھ وہ یہ کرتا ہے. اچھا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں معاف کرنے کی قدرت بھی نہیں ہے نا. ایک صفت ہونے کے لیے دوسری بھی ہونا ضروری ہوتی ہے، تو اس کی ساری صفات کامل ہیں. جی صادر یعنی جو واقع ہوتی ہے، صادر ہوتی ہے ہونا. وقد تکفل اللہ باجر من عفا عن غیرہ من الناس اور تحقیق اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے اس شخص کے اجر کا جو اپنے علاوہ دوسروں کو معاف کر دے. فَيُؤْتِيَهُ أَجْرًا عَظِيمًا تو وہ عطا کرے گا اس کو اجر عظیم. وَيُجْزِيهِ ثوابا جزیلا اور جزا دے گا اس کو بہت زیادہ ثواب کی شکل میں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا اور بدلہ برائی کا بدلہ اسی جتنا ہے، یعنی کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو اتنا ہی بدلے میں آپ بدلہ لے سکتے ہیں. فمن عفا تو جو کوئی معاف کر دے، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. انہ لا يحب الظالمین بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں، اور کتنا لیں گے؟ جتنی زیادتی ہوئی ہے. لیکن جو اس زیادتی کو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. وہ اپنا انعام اس وقت پائے گا جب اللہ کو جا کے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال ما نقصت نہیں کمی کرتا صدقۃ صدقہ من مال مال میں سے، یعنی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا اور نہیں زیادہ کرتا اللہ کسی بندے کو عزت میں مگر ساتھ معاف کرنے کے، یعنی معافی جو ہے وہ عزت بڑھاتی ہے، یہ مطلب. وما تواضع احد للہ اور نہیں تواضع اختیار کرتا کوئی شخص اللہ کے لیے الا رفعہ اللہ مگر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اور عاجزی اختیار کرنے سے بلندی، یعنی اپوزٹ میں ہے سب کچھ. لیکن ہمارا نظریہ بالکل فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں بدلہ لے کر ہی ہم جیت سکتے ہیں، اگر ہم نے بدلہ نہ لیا تو کیا ہوگا؟ ہار جائیں گے اور ہماری اوئے اوئے ہو جائے گی. نہیں، معاف کرنے سے اللہ کے ہاں عزت بڑھ جائے گی اور رتبہ زیادہ ہو جائے گا. دینے سے ہم سمجھتے ہیں ہمارا مال کم ہو رہا ہے، حالانکہ وہ اور بڑھ جاتا ہے، اس کی برکت بڑھ جاتی ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَفُوُّ الَّذِي يَمْحُو السَّيِّئَاتِ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت معاف کرنے والا ہے جو برائیوں کو مٹا دیتا ہے. وَيَتَجَاوَزُ عَنِ الْمَعَاصِي اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے. وَهُوَ قَرِيبٌ مِّنَ الْغَفُورِ اور وہ قریب ہے غفور کے. وَلَكِنَّهُ أَبْلَغُ مِنْهُ لیکن اس سے زیادہ بلیغ ہے. یعنی العفو صفت جو ہے الغفور کے ہم معنی ہے لیکن زیادہ بلیغ ہے. فَإِنَّ الْغُفْرَانَ يُنْبِئُ عَنِ السِّتْرِ غفران جو ہے وہ گناہوں کو چھپانے کی خبر دیتا ہے. يُنْبِئ خبر دیتا ہے نبا سے. والعفو ينبئ عن المحو اور عفو جو ہے وہ خبر دیتا ہے مٹا دینے کی، یعنی ریزڈ. والمحو ابلغ من الستر اور محو کرنا یعنی مٹانا ابلغ زیادہ بلیغ ہے من الستر ستر سے چھپانے سے. یعنی بخشش مغفرت میں گناہ ڈھانپ دیے جاتے ہیں، ہوتے وہیں پر ہیں، اور عفو میں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ زیادہ اگلا درجہ ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس میں آپ دیکھیں عفو پہلے ذکر آیا، پھر صفح آیا، پھر غفران آیا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، عزت والا ہے، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے. جی کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ مطلب ٹوٹلی مٹا دیں. جیسی طلب ہوگی، جس درجے کی معافی مانگیں گے اور جیسا ہم دوسروں کو معاف کریں گے. اگر ہم فرگیٹ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اریز کر دے گا، اور اگر ہم معاف کر دیں گے، بدلہ نہیں لیں گے لیکن دیٹ تھنگ از دیئر، تو پھر والجزاء من جنس العمل. جی نہیں، ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، معاف ہو گئے. بالکل جی. نہیں، آج جو پڑھا ہے نا اس کے ساتھ ڈسکس کریں، آخرت پر ایمان مضبوط کریں ان کا، کیونکہ یہ دنیا تو ہر ایک کے لیے کسی نہ کسی طرح امتحان ہے. ٹھیک ہے نا، جب تک دنیا کے فائدے اور نقصان دیکھتی رہیں گی سامنے کے تو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی اور کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتی. جب انسان کو جنت کا شوق لگ جاتا ہے نا اور اللہ کی رضا کا شوق، تو یہ ساری چیزیں اتنی چھوٹی لگتی ہیں کہ یہ تو ایک لمحے کی بات ہے، ابھی سب کچھ ختم ہو جانا. ایک لیکچر میں نے ایک دفعہ سنا تھا، اس میں وہ بتا رہے تھے، مطلب بہت اچھی طرح انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو فوراً سے ہم مطلب اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جاتے ہیں کہ اب ہم سے گناہ ہو گیا، فوراً معافی نہیں مانگتے. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اور تو ایگزامپل نہیں دے سکتے بٹ سمجھنے کے لیے، مطلب اگر اس کی ماں اس کو ڈانٹے تو وہ ماں سے ہی گلے لگ کے دوبارہ روتا ہے، کیونکہ اس کا اور کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ دوبارہ ماں کے پاس ہی واپس جاتا ہے. تو اگر ہمیں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ریفیوج ہے ہی نہیں، مطلب اور ہم کہاں جائیں، اگر گناہ کیا تو واپس اللہ کے پاس ہی جا سکتے ہیں، کیونکہ اور تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، تو پھر ہم فوراً سے جو ہے وہ دوبارہ پلٹیں. بالکل صحیح. ان کو دیکھیں جب اللہ تعالیٰ حساب سے لے گا، ایک کو اپنے اعمال دکھائے گا تو وہ گناہ دکھائے بھی نہیں جائیں گے جو ہم نے کیے ہوں گے معافی مانگنے کے بعد. یہ تو اللہ کو پتا ہے، دکھائے یا نہ دکھائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آتا ہے نا کہ مومن بندے کے اس پر ہاتھ رکھ دے گا اور اسی کو دکھائے گا، سب کو نہیں دکھائے گا کہ جیسے میں نے تجھے دنیا میں معاف کر دیا اسی طرح آج بھی معاف کرتا ہوں. آپ کو ہر ذہن میں رکھنا ہوگا کہ مومن کی کیا خوبی ہے. جی کانشیس رہنا ہوگا. بالکل، جب مزید نیکیوں کی توفیق ہونے لگ جائے. ٹھیک ہے نا. معافی دراصل اللہ کی رضامندی کی علامت ہوتی ہے ایک طرح سے. گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی نہیں ہوتا، تو جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان کو اور اچھے کاموں کی توفیق دیتا ہے. کیا ہم ایک گناہ کو بار بار اس کی معافی مانگ سکتے ہیں؟ 100 دفعہ بھی مانگ سکتے ہیں، بار بار ہی مانگتے ہیں، بار بار مانگتے رہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایک دفعہ زیادتی کرتے ہیں، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہم اس کو نیگیٹو لیتے رہتے ہیں کہ اگر وہ صحیح بھی ہمارے بلاتے نہیں نا اس ہم کو. اس کو کہتے ہیں نہیں اس نے یہ کیا تھا اب بھی یہ ایسے ہی کرے گا. تو اگر معاف کرنا ہے تو اس کو بالکل بھلا دینا چاہیے، اس کو پازیٹیو سوچنا چاہیے. بالکل. توبہ استغفار جو ہے وہ صرف گناہوں کے بعد نہیں کرنی چاہیے بلکہ نیک اعمال کے بعد بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے. نماز پڑھ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہے، کیونکہ ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نماز پرفیکٹ ہو گئی، ہم نے حق ادا کر دیا. یہ کہ جب ہمیں کسی سے ڈر لگتا ہے ہم اس سے بہت دور ہو جاتے ہیں، ہم اس سے دور رہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے تو قریب ہوتے ہیں، اس کے قریب ہو جاتے ہیں. یہی تو فرق ہے. الحمدللہ. جی انشاءاللہ اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا. جی ہر نعمت آزمائش کہ بندہ کرتا کیا ہے، یعنی جو ہو گیا اس کے بعد ہمارا اگلا قدم کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں. بالکل بالکل. فسبح بحمد ربک واستغفر. بچوں کی اصلاح میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اگر ہم اس غلطی کو جو ہے وہ کرنا چاہیں کہ دوبارہ نہ ہو تو کوئی پینلٹی لگا کے، مثلا میں یہ کرتا ہوں کوئی ان کی پسند کی چیز جو ہے وہ جیسے
یہ تربیت کا طریقہ ہے، کوئی حرج نہیں، ایسا کیا جا سکتا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ ایک دائرہ میں جو آپ نے فرمایا نا، تو بعض دفعہ تو ہم دائرے میں بہت سے لوگوں کو کھڑا کر لیتے ہیں کہ یہ سب جو ہے غلط ہے اور انہوں نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں نا، وہ خود بخود ہی وہ اس میں سے باہر ہوتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو کوئی ایسی غلطی نہیں تھی، یا یہ کہ اب خود ہی جیسے کوئی کام خود ہی نہیں کیا، پہلے ہی رک گئے کہ اچھا نہیں لگتا اور کہہ دیا کہ ان کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکتی، تو وہ غلطی. تو ابھی میں نے کہا کہ جو دو چار رہ گئے انہیں بھی پھونک مار کے جو دائرے میں کھڑا کرتے ہیں اسے اپنے آپ کو نہیں کھڑا کیا ہوتا کبھی، حالانکہ ہم اس کا حصہ ہوتے ہیں، اس غلطی کا قصور دوسرے کا رکھتے ہیں. چلیے، الرؤوف، یہ دونوں ملتے جلتے ہیں، اس لیے اس کو پڑھ لینا چاہیے. ومن اسمائہ الحسنى عز وجل الرؤوف، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے عز وجل کے الرؤوف بھی ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یوم تجد کل نفس، جس دن تم پاؤ گے کہ ہر شخص، ما عملت من خیر، جو اس نے عمل کیا نیکی میں سے، محضرا، حاضر ہے، یعنی جس دن ہر شخص اپنے عمل کو حاضر پائے گا. وما عملت من سوء، اور جو اس نے عمل کیا برا، تودو، چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ، کاش کے اس کے درمیان اور اس عمل کے درمیان، امدم بعیدا، فاصلہ ہوتا دور کا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ شفقت کرنے والا ہے بندوں پر. یہاں حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے. یہ اللہ کی شفقت ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں شفیق ہوتی ہے تو ہی اپنے بچے کو خبردار کرتی کہ دیکھو تیز نہ بھاگو، اس چیز سے ٹکرا نہ جاؤ، اس سے گر نہ جاؤ، اور پھر خود سے بھی ڈراتی ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ امیزنگ کمبینیشن ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں سے محبت کی وجہ سے ان کو ڈراتا ہے تاکہ بندے اچھے اچھے کام کرتے رہیں. یہ بھی انسانی نفسیات ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے بھی بہت سی. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اور اللہ بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اللہ ان کی تکلیف، ان کی تھکن، ان کی ساری قربانیوں کو دیکھ رہا ہے اور ان پر بڑا ہی مہربان ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ ان کو بھول گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری تکلیفوں سے خوب واقف ہے. معلوم ہے یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ کن صحابی کے بارے میں؟ صہیب رومی کے بارے میں. جب وہ مکہ سے نکلے تھے ہجرت کرنے کے لیے تو کفار نے آ کے روک لیا اور کہا جب تم یہاں آئے تھے تو غلام کی حیثیت سے آئے تھے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے جب تک تم یہ نہ بتاؤ کہ تمہارا مال کہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی تمہیں چاہیے تم لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو. تو انہوں نے اپنی خون پسینے کی کمائی جو تھی وہ ساری ان کے حوالے کی اور خود اللہ کی راہ میں ہجرت کر گئے. اللہ تبارک و تعالی هو الرؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے. ذو الرأفت والرحمت، شفقت اور رحمت کرنے والا. والرأفت شدت الرحمت، رأفت کیا ہوتی ہے؟ رحمت کی شدت، رحمت سے بھی اگلا درجہ ہے. وابلغها وارقها، اور اس سے زیادہ بلیغ اور زیادہ رقیق. رقیق وہ جو دل پہ اثر کرتا ہے. فهو العاطف برأفته على عباده، بس وہ لطف و کرم کرنے والا ہے اپنی رأفت کے ساتھ، اپنی شفقت کے ساتھ اپنے بندوں پر. ورأفته عامة لجميع الخلق في الدنيا خاصة بالمؤمنين في الآخرة، اور اس کی رأفت یعنی اس کی شفقت ساری مخلوق کے لیے ہے، عام طور پر دنیا میں، اور خاص طور پر ہے مومنوں کے لیے آخرت میں. فهو سبحانه الرؤوف بعباده المتساهل على عباده الميسر احوالهم القاضي حاجاتهم الذي يقبل منهم القليل من العمل ويعطيهم الجزيل من الاجر كما قال سبحانه من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون.
فہو سبحانہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی الرؤوف بعبادہ، اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے، المتساہل علی عبادہ، اپنے بندوں کو سہولت دینے والا ہے، ان کے ساتھ آسانی کرنے والا ہے، المیسر احوالہم، ان کے احوال کو آسان کرنے والا ہے، ان کے حالات میں آسانی پیدا کرنے والا، میسر تیسیر سے ہے، القاضی حاجاتہم، ان کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، الذی، وہ جو یقبل منہم القلیل من العمل، ان سے تھوڑا عمل قبول کر لیتا ہے، ویعطیہم الجزیل من الاجر، اور ان کو کثرت سے اجر عطا کرتا ہے، الجزیل بہت سارا، کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لایا اس کے لیے اس سے 10 گنا ہے یعنی اجر، ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کر کے آیا، فلا یجزا الا مثلھا، تو نہ بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کی مانند، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ رحمت الشدید، رحمت اور رأفت اور شفقت، کہ ایک نیکی 10 گنا زیادہ کر دیتا ہے اور برائی کو مٹا دیتا ہے، یا بدلہ دے تو بس اتنا ہی دیتا ہے۔ ومن رأفتہ سبحانہ انہ لا یضیع لعبادہ طاعۃ اطاعوہ بہا فلا یثیبہم علیہا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اور اس کی شدید شفقت میں سے ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ وہ نہیں ضائع کرتا اپنے بندوں کی اطاعت کو جو انہوں نے اس کی اطاعت کی ہو، یعنی بندوں نے اللہ کی جو عبادت کی ہے اس کو ضائع نہیں کرتا، فلا یثیبہم علیہا، کہ نہ ثواب دے ان کو اس پر، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع ایمانکم، کہ ضائع کر دے ہمارے ایمان کو، یعنی ان کی نمازوں کو جو انہوں نے پڑھی کس طرف منہ کر کے، بیت المقدس کی طرف۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی چھوٹی چھوٹی بھول چوک کی وجہ سے بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں کر دیتا، ریجیکٹ نہیں کر دیتا، بلکہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ وہو سبحانہ الرؤوف الرحیم، پس وہ سبحانہ وتعالی الرؤوف الرحیم ہے، الذی حذرنا نفسہ، جس نے ہمیں اپنی ذات سے ڈرایا ہے، وخوفنا من عقوبتہ، اور اپنی سزا کا خوف دلایا ہے، ونہانا عن معصیتہ، اور ہمیں روکا ہے اپنی نافرمانی سے، لنستعد للقائہ، تاکہ ہم اس کی ملاقات کے لیے تیار ہو جائیں، ونجتنب سخطہ، اور اس کے غصے سے بچ سکیں، ونعمل بما یرضیہ، اور ہم عمل کریں اس کے ساتھ جو وہ اس کو راضی کرتا ہے۔ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے تو ڈراتا کیوں ہے، سزا کیوں دیتا ہے؟ وہ اس وجہ سے تاکہ بندے برائی سے بچ سکیں، ٹھیک ہے، اچھی تیاری کر سکیں۔ ومن اجل ذلك ارسل اللہ رسله وانزل كتبه التي تبين شرعه ليخرج الناس من ظلمات الشرك الى نور التوحيد كما قال سبحانه هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم۔ ومن اجل ذلك، اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ اللہ رؤوف الرحیم ہے، ارسل اللہ رسله، اللہ نے بھیجا اپنے رسولوں کو، وَأَنزَلَ كُتُبَهُ، اور اتاری اپنی کتابیں، الَّتِي تُبَيِّنُ شَرْعَهُ، وہ جو بیان کرتی ہیں اس کی شریعت کو، کیوں؟ لِيُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ نکالے لوگوں کو، من ظلمات الشرک، شرک کے اندھیروں سے، الی نور التوحید، توحید کے نور کی طرف، کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیات اتارتا ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تم پر البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ کہ جتنی دفعہ رؤوف کا لفظ آیا نا، دوسری صفت رحیم ہی آئی ہے۔ ومن رأفتہ سبحانہ ان سخر لعبادہ ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیہم نعمہ الوافرۃ السابغۃ کما قال سبحانہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب منیر۔ اور اس کی شفقت میں سے ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، ان سخر لعبادہ، کہ اس نے مسخر کیا اپنے بندوں کے لیے، کیا؟
جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے ان کے کام لگا دیا. وَأَسْبَغَ عَلَيْهِمْ نِعَمَهُ، اور اس نے نچھاور کر دی ان پر اپنی نعمتیں. الوافرہ السابغہ، جو وافر مقدار میں ہیں. السابغہ یعنی کثرت سے ہیں. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. الم تروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں. ان اللہ سخر لکم، کہ بے شک اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے. ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں اور زمین میں ہے. واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور اس نے نچھاور کر دی تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی، یعنی کچھ سین ہے دیکھی جا سکتی ہیں اور کچھ ان سین ہیں. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے. یعنی اللہ کی نعمتیں ان کو نظر نہیں آتی، اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی، اور اللہ کی ذات کے بارے میں شک میں ہے. پھر بھی وہ سمجھتے یہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے. اس آیت کو کیوں لایا گیا ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی شفقت اور محبت کو محسوس کرنا چاہے تو اس کی نعمتوں پر غور و فکر کرے. ومن رأفته سبحانہ بعبادہ انہ یقبل توبۃ التائبین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شفقت میں سے ہے اپنے بندوں پر کہ وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے. ولا يرد عن بابہ العاصین، اور نہیں ریجیکٹ کرتا، نہیں پھیرتا اپنے دروازے سے گناہگاروں کو، نہیں دھتکارتا اپنے دروازے سے گناہگاروں کو. المنیبین، جو رجوع کرنے والے ہیں. مہما کثرت سیئاتہم، جتنی بھی زیادہ ہو جائیں ان کی برائیاں. فوفقہم للتوبہ، پھر اس نے توفیق بخشی ان کو توبہ کی. ثم تاب علیہم، پھر وہ مہربان ہوا ان پر. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے. یعنی بڑے سے بڑے گناہ کے بعد بھی وہ انہیں اپنے دامن رحمت میں جگہ دیتا ہے. والرسل ارأف الناس بالخلق، انبیاء اور رسول لوگوں پر مخلوق میں سب سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں. خاصتاً سیدہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الذی کان احسن الناس خلقا وخلقا، وہ جو تمام لوگوں میں زیادہ خوبصورت تھے اپنی شکل میں اور اپنے اخلاق میں. وکان خلقہ القرآن، اور آپ کا اخلاق قرآن تھا. والذی ما خیر بین الامرین الا اختار ایسرہما، اور وہ ہستی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تخییر کا موقع آتا، یعنی اختیار دیا جاتا دو کاموں میں، تو اختار ایسرہما، تو ان میں سے آسان کو اختیار کرتے. ما لم یکن ہونا چاہیے، ما لم یکن اسمن، جب تک کہ وہ گناہ کا نہ ہوتا کام. یہ بھی شفقت کی بات ہے کیونکہ اپنی امت کے لیے مشکل نہیں کھڑی کرنے چاہتے تھے، آسانیاں چاہتے تھے. وَمَنْ انتقم لِنَفْسِهِ قَطُّ، اور انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. الا، مگر یہ کہ ان تنتهك حرمۃ من حرمات اللہ عز وجل، کہ اللہ کی حرمتوں میں سے کوئی حرمت پامال کی جائے. فما احسن خلقہ وخلقہ، کتنی اچھی ہے آپ کی صورت اور آپ کی سیرت. وما ارحمہ وارأفہ بامتہ، اور کتنے مہربان ہیں آپ اور کتنے شفیق ہیں اپنی امت کے ساتھ. وما احسن الاقتداء بہ، اور کتنی اچھی ہے آپ کی پیروی. وما اکرم الباری الذی ارسل رحمتا لامتہ، اور کتنا کرم ہے اس رب کا، الباری خالق کا، الذی ارسلہ جس نے اس کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، رحمتا لامتہ اپنی امت کے لیے رحمت بنا کر. لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس ایک رسول تمہارے نفسوں میں سے. عزیز علیہ ما عنتم، گراں ہے اس پر کہ تم مشکل میں پڑو. حریص علیکم، بہت حرص رکھتا ہے تم پر. بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ. رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو جان کر ہمارے اندر بھی کیا اخلاق آنا چاہیے کہ بندوں کے ساتھ شفیق اور مہربان. آج سارے دن کا لیسن یہی ہے، احسان کریں، معاف کریں، شفقت کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.